अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। इस राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो ये सिर्फ दो सदूर की मुलाकात नहीं थी। ये दरअसल दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान उस खामोश मुकालमे का आगाज था जिसे पूरी दुनिया अपनी अपनी स्क्रीनों पर बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रही है। एक तरफ चीन है जो खुद को जंगों के बजाय मुज़ाकरात का मेमार साबित करना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो ईरान, रूस और आलमी तजारत के दबाव के बावजूद अपनी बालादस्ती बरकरार रखने की जंग लड़ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ट्रंप और शी जिनपिंग ने क्या कहा, असल सवाल यह है कि उन्होंने क्या नहीं कहा, क्योंकि जब चीन पुरअमन बकाया बाहमी की बात करता है तो उसके पसे मंजर में ताइवान खड़ा होता है। जब अमेरिका इलाकाई इस्तेहकाम का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो अपनाए हुर्मुज़ में ईरानी मिसाइल साया बनकर उभरते हैं। और जब दोनों ताकतें ये कहती हैं कि जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए तो दरअसल वो आलमी मईशत की उस शहरक को बचाने की बात कर रही होती है जिससे दुनिया की तवानाई जुड़ी होती है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो चाहते हैं कि चीन ईरान पर दबाव डाले क्योंकि बीजिंग के अपने जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने 33 में से 30 मिसाइल अड्डों तक रसाई दोबारा हासिल कर ली है और उसके पास अब भी 70% मिसाइल ज़खायर मौजूद हैं। इस सब के बीच अमेरिका दोबारा अपनी करीबी रियासतों में रजीम चेंज ऑपरेशन को शुरू कर चुका है। ट्रंप इंतजामिया क्यूबा में हुकूमती तब्दीलियों की ख्वाह है। $100 मिलियन की इमदाद को इस्लाहत से मशरूत करना और वेनेजुएला से तेल की सप्लाई रुकवाना क्यूबा को इंसानी बहरान की तरफ धकेल रहा है। इस सब में अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल रूस यूक्रेन मामला है। पीर की रात 3 रोजा जंग बंदी खत्म होते ही रूस ने 800 ड्रोन से यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस का मकसद यूक्रेन की फिजाई दिफा को मफलूज करना है। स्लोवाकिया की सरहदों की बंदिश ये जाहिर करती है कि ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रही बल्कि नेटो ममालिक की दहलीज तक पहुंच चुकी है। साबिक सदर ओबामा का ट्रंप पर यह तंज कि उन्होंने बगैर गोली चलाए ईरान को काबू किया था मौजूदा इंतजामिया के लिए एक सियासी चैलेंज बन चुका है। मुस्तकबिल करीब में हम देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा जबकि रूस यूक्रेन जंग में मजीद शिद्दत आएगी। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, अब फैसले व्हाइट हाउस के साथ साथ बीजिंग और मॉस्को में भी हो रहे हैं। क्या बीजिंग के मुज़ाकरात तेहरान और कैफ में लगी आग को बुझा पाएंगे? क्या वाशिंगटन फिर लातीनी अमेरिका में सर्द जंग के दौर की पॉलिसियां अपना रहा है? क्या ईरान एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप की रेड लाइन तस्लीम करेगा? इन मौज़ूआत को आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। कसूरी साहब, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात को दुनिया सिर्फ एक सफारती मुलाकात के तौर पर नहीं देख रही बल्कि उसे एक नए आलमी पावर बैलेंस की तश्कील के तौर पर देखा जा रहा है। आप खुद चीन, अमेरिका और रूस के सफारती मिजाज को करीब से जानते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये मुलाकात दरअसल कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस का नया मॉडल है जहां दोनों ताकतें बज़ाहिर ताउन और पसे पर्दा मुकाबला साथ साथ चलाएंगे? G2 की जो टर्म है कई साल पहले इस्तेमाल की गई थी और उस वक्त ये था कि एक ज़माने में G3 थे और वो G3 थे विंस्टन चर्चिल और थियोडोर रूजवेल्ट और स्टालिन। तो ये टर्म्स वहाँ से आई हैं। तो G2 का मतलब है कि 2 ग्रेट पावर्स, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये G2 का मतलब ये था कि जब रूस की काफ़ी मसाइल बढ़े जा रहे थे इकनॉमिक, तो रशिया ऑफ कोर्स इज़ अनडाउटेडली अ मिलिट्री पावर, यानी एट पैरेलल विद द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन G2 की टर्म बावजूद रूस की ताकत के इस्तेमाल हो रही थी आज से 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले उसकी वजह ये इकोनॉमिकली GDP क्या, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी नॉट इन डॉलर टर्म्स, अगर आप उसको देखें द अदर मेथड ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ऑलरेडी अमेरिका को चाइना क्रॉस कर गया है। तो इसलिए G2 की टर्म बीच में फिर खटाई में पड़ गया, मामलात अच्छे नहीं रहे। और लेकिन हकायक को तो नहीं छुटलाया जा सकता कि उस वक्त तो लोगों का अंदाज़ा था कि G2 बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें चाइना, जो आप पूछ रहे थे कि जी लोग ये देख रहे हैं कि नया इंतज़ाम या कोई फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की कोई निशानी आ रही है, मसला यूँ है
کہ اب تو ایکچولی ملیٹریلی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنا اپنے آپ کو پھنسایا، امریکہ یہاں پھنس گیا ہے گلف کے اندر آ کے، کہ ان کے زیادہ ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں سے بلا لیے گئے ہیں ساؤتھ چائنا سی سے، اور اس حد تک یہ کہ جو میزائلز بھی تھے، جو کوریا کو کہا گیا ہے کہ جو میزائل ڈیفنس کوریا کے ڈیفنس کے لیے تھے، ان کو بھی یہاں بلا لیا گیا ہے۔ تو پریزیڈنٹ جی کو تو پوری طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی بری طرح سے کمیٹڈ ہے ان دا مڈل ایسٹ۔ حالانکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ وہ نکالیں گے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو پیش رو صدور امریکہ کے رہے ہیں وہ کوئی شاید بے وقوف لوگ تھے بقول ان کے، وہ تو خیر زیادہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے، انہوں نے ان نیسسری غیر ضروری جنگوں میں امریکہ کو پھنسا دیا، جس کی وجہ سے چائنا کی رائز ہوئی اور امریکہ پیچھے چلا گیا۔ میں تو نہیں سمجھتا پیچھے چلا گیا، کئی چیزوں میں امریکہ ابھی بھی آگے ہے، لیکن وہ ہاں پیچھے اس طرح گیا کہ جو ورک شاپ آف دا ورلڈ ہے وہ چائنا بن گئی، لیکن امریکہ کے پاس ابھی بھی سروس میں اس کا سرپلس تھا، ایکسپورٹ اور سروسز۔ لیکن بہر صورت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ووٹرز ہیں وہ ہیں رسٹ بیلٹ کے۔ رسٹ بیلٹ وہ کہلاتی ہے جب پرانی فیکٹریز دھوئیں والی تھیں، وہ علاقہ جو ہے وہاں سے فیکٹریاں بند ہو گئیں، تو ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ووٹروں سے آگے آئے ہیں، تو ہمیشہ وہ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور ماگا سے شاید ان کا خیال یہ ہوگا کہ دوبارہ وہ فیکٹریز لے کے آئیں گے امریکہ میں۔ تو انڈسٹریل ریولوشن نکل گیا پیچھے، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی آ گیا ہے، لیکن بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ سوچ ہے۔ اور اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کس قسم کا وہ ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں، تو جو ٹاپ کے امریکہ کے چوٹی کے بزنس مین ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اس سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مین ایجنڈا کیا ہے۔ مین ایجنڈا یہ ہے کہ امریکہ نے اور چائنا میں جو پرابلمز آئے ہیں ٹریڈ کی وجہ سے، وہ ان کو کسی طرح سے وہ حل کریں۔ اس کے لیے ایک بورڈ آف ٹریڈ کی بھی تجویز تھی، اور وہ دیکھتے ہیں وہ بورڈ آف ٹریڈ کیسے چلتا ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس نوعیت کی ٹیرس لگا دیے تھے چائنا پہ، جو چائنا نے پھر جوابی ٹیرس بھی لگائے ہیں، تو یہ ان کا جو مقابلہ چل رہا ہے۔ اور آج سے 6 مہینے پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، 6 مہینے کہیں یہ ملے تھے کس جگہ پہ، تو کسی ناٹ اے بائی لیٹرل وزٹ، اس میں انہوں نے برابری ویسے ہی دکھا دی تھی۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے سخت قسم کے ٹیرفز لگائے تو چائنا نے ریئر ارتھس ایکسپورٹس بند کر دیں۔ ریئر ارتھس بند کرنے کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ سیل فونز، بیٹریز اینڈ آل، اٹس آلسو کہ ان کی کئی میزائلز بھی نہیں اڑ سکتی تھیں۔ تو وہ اس دن پہلا ملک تھا جس نے آنکھیں دکھائیں امریکہ کو، کہ اس نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے چائنا کی، وہ وزڈم کا اردو میں ترجمہ مجھے نہیں پتہ میں کیسے کہوں، ان کی بہت بنیادی طور پر ذہانت ہے، دانش مندی ہے، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کی تاریخ کے نتیجے میں جو ذہانت انہوں نے حاصل کی ہے، وہ ان نیسیسری جنگوں پھنسیں گے ہی نہیں۔ کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ایران والی کہانی ہو رہی ہے جی امریکہ کے خلاف چائنا کیوں نہیں آ رہا، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ چائنا کا طریقہ کار ہے نہیں۔ چائنا تو اب نمبر 2 چائنیز فلاسفرز کا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن کہیں پھنسا ہوا ہے، غلطی میں کر رہا ہے، دلدل میں پھنس گیا، تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ جلدی میں اس کو باہر نکالیں، وہ غلطی کرنی ہے تو غلطی کرنے دیں۔ تو اس لیے یہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ایران ایک گولی نہیں چلائی چین نے، اور اس کو بے انتہا فائدہ ہو گیا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ اور اب لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ خود کہیں یا نہ کہیں، آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے چین کی نہیں ضرورت، کہ اس میں ایران میں خود ہینڈل کروں گا، لیکن ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، خود کہا انہوں نے کہ اس کا چین کو رول پلے کرنا چاہیے ہرموز کے معاملے میں کھلوانے کے۔ لیکن بہر صورت وہ بادشاہ ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، جو چاہے وہ فرما دیں، جب چاہے فرما دیں، جب چاہیں وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ۔
تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ چین کو رول ادا کرنا چاہیے. اس وزٹ سے آنے سے پہلے ان سے ایک اخبار نویس نے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا مجھے کوئی چین کی ضرورت نہیں, میں خود ہینڈل کر لوں گا. ایک خبر جو کہ ابھی شاید پاکستان میں آئی نہیں, صبح مجھے میرا خیال ہے میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے لینڈنگ سے پہلے یا ارائیول چائنا میں کہا کہ جو اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی ہیں اچھی ہو رہی ہیں, اور ایک شاید ابھی تو یہ اخباروں میں یہاں تو نہیں آیا کیونکہ میں نے تو صبح سن رہا تھا, which is good news. In other words, وہ چائنا کو شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے مرضی کے بغیر, آپ کے مدد کے بغیر بھی حل کرا سکتا ہوں, اور اسلام آباد میں جو ٹاکس ہونی ہیں شاید اس میں پروگریس ہوئی ہے. یہ میں نے صبح پڑھا ہے, مجھے نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ, آج کل اسپیکولیشن بھی بہت ہوتی ہے, لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اٹ ول بی ان کانسوننس ود ہز اسٹیٹمنٹ کہ جی مجھے چین کی ضرورت نہیں ہے وہاں. حالانکہ وداؤٹ ڈاؤٹ چائنا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, اور چائنا کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ وہ رول ادا کرے, اور اس کا یہ بھی مفاد ہے کہ 90% اس کی جو آئل ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ 6 مہینے کے ریزروز ہیں, بٹ 6 months doesn't mean endless reserves. جو ملک رسپانسبل ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک ریزروز پہ آنچ نہیں آنے دیتے. ہماری طرح تو نہیں ہے کہ 30 دن کا پانی ہے تو 25 دن کا تیل ہے, اس طرح نہیں کرتے. تو یہ لوگ کئی کہہ رہے ہیں کہ چین کو جلدی نہیں کیونکہ اس کا اسٹریٹجک ریزرو 6 مہینے کا ہے. ایسی بات نہیں ہے. چائنا اگر ڈیفینیٹلی چاہے گا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں وہ کھلوانے میں مدد کرے, لیکن وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں کسی صورت میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. سر, آپ نے بڑی طاقتوں کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ کے خیال میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی باڈی لینگویج, زبان اور ٹون کیا یہ اشارہ دے رہی ہے کہ امریکہ اب کنفرنٹیشن سے زیادہ مینجڈ کمپٹیشن کی طرف جا رہا ہے, خاص طور پر ایران اور روس کے محاذ پر؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو کال کرتا تھا, آپ مجھے کال کرتے تھے, ہم مسئلے حل کر لیتے تھے. کیا عالمی سیاست اب انسٹیٹیوشنل ڈپلومیسی سے نکل کر پرسنل کیمسٹری ڈپلومیسی کی طرف جا رہی ہے, جہاں رہنماؤں کے ذاتی تعلقات پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, ذاتی تعلقات تو ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میری جو اگلی آنے والی کتاب ہے اس میں زکر کروں گا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ذاتی تعلقات ڈو میٹر, لیکن انسٹیٹیوشنل جو ہے نا میموری, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اب بات آ رہی ہے, آپ دونوں تقاریر کو ہی دیکھ لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر اور پریزیڈنٹ جی کی تقریر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا مائی گریٹ فرینڈ, فینٹاسٹک, اس قسم کی وہ ہمیشہ سپرلیٹیوز میں بات کرتے ہیں, جس کو اردو میں صحیح ترجمہ تو نہیں ہوتا, مبالغہ آرائی, لیکن خاص ان کا طریقہ گفتگو ہے جس میں وہ ایسے ہی, آج بھی انہوں نے کہا گریٹ, فلانا, اسپلینڈڈ, اور میری بڑی زبردست ریلیشن شپ ہے. لیکن انہوں نے پرسنل ریلیشن شپ کا ذکر کیا پریزیڈنٹ جی کے ساتھ, اور انہوں نے اس کا ذکر کیا. لیکن جو پریزیڈنٹ جی ہیں انہوں نے ذکر کیا چین اور امریکہ کا. انہوں نے کہا ساری دنیا کے مفاد میں ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھی رہے, یہ ساری دنیا کے لیے اچھی خبر ہوگی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو پرسنلائز کر رہے تھے, اور پریزیڈنٹ جی کی زبان تھوڑی سی مختلف تھی. تو آپ نے کہا دنیا کو کیا تیار ہونی, دنیا تو بڑی دیر سے ذہنی طور پہ تیار ہے کہ 2 سپر پاورز ہیں, اور اگر روس جلدی نکل آیا یوکرین کی جنگ سے تو میرا خیال ہے G3 واپس آ جائے گا. لیکن وہ G3 میں ممبرز بدل جائیں گے, لیکن G2 تو بہرحال اس وقت ہے. ہاں, فرق یہ پڑ گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ تکلیف جو جب G2 کی ٹرم استعمال ہوئی تھی وہ 2-3 سال پہلے ہوئی تو ہندوستانیوں کو ہوئی تھی, کیونکہ ہندوستانی یہ نہیں چاہتے تھے. ہندوستانیوں کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی, وہ اپنے آپ کو وشو گرو کہنے لگے تھے, لیڈرز آف دا ورلڈ. جب وہ, اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ اتنی بے وقوفی میں کوئی بندہ مبتلا ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو خود اپنی کہنے لگیں لیڈرز آف دا ورلڈ. اس وقت ہندوستان میں بڑا غصہ آیا تھا جب G2 کی ٹرم یوز ہوئی ہے کہ چائنا کو کیوں اس لیول پہ لے کے آیا گیا ہے, کیونکہ ہندوستان کو یہ غلط فہمی تھی کہ چین اور ہندوستان ہم پلہ ہیں اور وہ مستقبل کی بڑی طاقتیں ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈین لیڈرشپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چین کی کلاس ہی دوسری ہے. اب وہ مقابلہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں انڈیا سے, اور وہ تو اب امریکہ سے مقابلے والی کہانی ہے.
تو لیکن بہرحال G2 کی جو ٹرم ہے اس پہ ہندوستان کو بہت برا لگا تھا، اور اب مزید برا لگ رہا ہوگا، خاص طور پہ برا لگے گا اگر کوئی کانکریٹ اگریمنٹ آ جاتا ہے اس میں، جس سے فار ایگزامپل تائیوان پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے، تائیوان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زبان کیا وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تائیوان کے بارے میں کچھ ایسی بات کریں کہ آلریڈی ایک انہوں نے رولز پرانا بریک کر دیا ہے امریکہ کا، اور وہ یہ تھا کہ 1982 میں شاید پریزیڈنٹ ریگن کے دور میں یہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی تائیوان کے ساتھ کہ امریکن سیلز آف ویپنز جو ہیں ٹو تائیوان وہ چین سے ڈسکس نہیں ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جو $13 بلین یا $14 بلین کی سیلز ہو رہی ہیں، یا ممکنہ سیل ہیں یا امپینڈنگ سیلز ہیں، وہ اس کے بارے میں چائنا سے بات کریں گے۔ تو پہلا رول تو آلریڈی اڑ گیا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ کچھ ایسی زبان استعمال کریں جس سے نظر آئے کہ تائیوان کے معاملے میں وہ جنگ ونگ نہیں کریں گے کچھ، تو پھر ویسٹرن الائنس کو بھی بڑا دھکا لگے گا، اور جو جاپان اور کوریا والے جو ہیں ان کے ساتھ امریکہ کے الائز، ان کے لیے بھی یہ سیٹ بیک ہوگا۔ قصوری صاحب، پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس ایمرجنگ ورلڈ آرڈر میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دوسری طرف امریکہ اب بھی عالمی مالیاتی نظام پر اثر رکھتا ہے، جبکہ خلیجی ریاستیں ہماری معاشی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع کے لیے چین اور ایران کے بلاک میں مزید قریب نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، بات بڑی سمپل ہے۔ پاکستان شروع سے، کیونکہ اس کو حالات نے مجبور کیا، شروع سے پاکستان انٹرنیشنل مائنڈڈ ہے۔ اس نے، میں نے اپنی پرانی کتاب میں لکھا تھا نیدر ہاک نار ڈک، ہمارا ایک پرابلم رہا ہے اسٹریٹجک ڈیلیما۔ وہ ڈیلیما کیا تھا؟ وہ سیکیورٹی ڈیلیما تھا۔ ہم ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ کوئی اچھی نظروں سے نہیں پاکستان کو دیکھا جاتا تھا، کہ اب ایکولائزر، اسی لیے ہم مختلف ویسٹرن الائنسز میں گئے، سیاٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن الائنس، ویسٹرن کنٹری سے خاص تعلق ہو گیا، جو کہ انسٹیٹیوشنلی ملٹری اور فارن آفیسز، دو ان کی پاکستان کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں 2 ادارے ہیں جن کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات خراب بھی ہو جاتے تھے، ہم پہ سینکشنز بھی لگ جاتی تھیں نیوکلیر ایشو پہ، تو اس وقت بھی پینٹاگن اور GHQ کے تعلقات جو تھے وہ معمول پہ رہتے تھے، اور کئی دفعہ گرم جوش بھی ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹ رہی ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے۔ پاکستان کی کمزوری کچھ اور ہے۔ پاکستان تو ویسے ہی مڈل پاور کے رینک میں آنا چاہیے۔ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بجنسکی صاحب نے کتاب لکھی تھی، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پریزیڈنٹ کارٹر کے۔ اس وقت انہوں نے پاکستان کو پیوٹل سٹیٹ کہا تھا۔ ہم نے تو بیڑا غرق اپنا خود کر دیا ہے۔ ہماری جو لوکیشن جو ہے، ہماری آبادی 250 ملین، ہم میں سب کچھ ہے سوائے اکانومی۔ ہماری ملٹری مضبوط ہے، تو جو گروس نیشنل پاور ہے اس کے سارے انگریڈینٹس ہمارے پاس ہیں سوائے اکانومی کے، اور وہ ہمیں کریکٹ کرنا پڑے گا۔ اور اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم بیسک ریفارمز نہ کریں، اکنامک اینڈ پولیٹیکل، یہ دونوں کرنے پڑیں گے، تاکہ آپ ریلی وہ رول ادا کر سکیں جو پاکستان کی عوام کی یہ 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ پاکستان کو چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا، انڈیا ٹھیک ہے بہت بڑی آبادی ہے، ہم بھی 4تھا 5واں بڑا ملک ہے۔ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے پڑیں گے، اکنامک اینڈ پولیٹیکل، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، کنٹینیوٹی آف پالیسیز آئے۔ بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ عبداللہ صاحب، بیجنگ میں ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات بظاہر سفارتی نوعیت کی تھی، لیکن اگر اسے عسکری اور اسٹریٹجک زاویے سے دیکھا جائے تو کیا یہ ملاقات دراصل ایک نئے ملٹری بیلنس مینجمنٹ کی کوشش تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، اصل بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا جو تھا اس نے 3 ستمبر 2025 کو اپنے آپ کو اور روس کو یہ کہا تھا، ڈائریکٹلی نام تو نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر
यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा और मल्टीपोलर वर्ल्ड का आगाज हुआ। उसके बाद हमने देखा कैनवस पे चीजें तब्दील होना शुरू हुई, उसके ऊपर ईरान पे हमला होना और फिर साथ ही साथ जो है कतर के ऊपर मिसाइल फायर होना, और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मामलात बिगड़े और वेनेजुएला के सदर को जो है वो गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर सदर शी जिनपिंग के अभी वहाँ वो मुंतजिर थे कि इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको एक सुपर पावर कह दिया, यानी कि पहली दफा अमेरिका ने ये तस्लीम कर लिया कि अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड से हट के अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। और ये भी फिर सदर शी जिनपिंग की जानिब से जब ग्रेट हॉल के अंदर वो दाखिले से पहले उन्होंने ये कहा कि अमेरिका एंड चाइना आर नॉट राइवल्स बट वी वांट टू बी ट्रेड पार्टनर्स। हम जो है मुआशी सतह के ऊपर जिस तरह से उनका विन विन सिचुएशन का एक फॉर्मूला है और राइस पीसफुली का सदर शी जिनपिंग का एक पैगाम है, मेरे ख्याल में उसको लेके चलना। लेकिन इस सब के बावजूद जब 2.25 घंटे की मुलाकात होती है तो उस टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब से सहाफी हजरात ताइवान के मामले पे पूछते हैं तो वो 5 दफे के बावजूद भी खामोश रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तकरीबन $14 बिलियन का बजट उनके लिए मंजूर किया था, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कह के कहा था कि मैं जरा सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर लूं, उसके बाद मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। लेकिन 5 दफा बात करने के बावजूद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चाइना इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, और इसके ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि ताइवान के ऊपर मामला कहीं कमजोरी की तरफ इख्तियार कर रहा है, क्योंकि अभी जो ताइवान ने अपना दिफाई बजट था खतरात के पेश नजर उन्होंने $25 बिलियन कर लिया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो अभी का दौरा है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। खास तौर पे आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि दोनों ममालिक एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। वो चाइना जो है असेस कर रहा है कि यूएस जो है वो हाउ फार इट कैन गो रिगार्डिंग ईरान पॉलिसी, और वो हरमुज़ को कितनी देर बंद करना चाहते हैं, ईरान पे जंग कितनी देर तक मुसल्लत रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो है अमेरिका ये देखना चाहता है कि हरमुज़ को खुलवाने के लिए, अपना मलाका को खुलवाने, जो मामलात को सेटल करने के लिए, जिसको मलाका का आपको याद होगा कि जब सदर थे हू जिनताओ तो उन्होंने ये बोला था कि ये मलाका डायलेमा है, ये 900 किलोमीटर की जो एक पट्टी चली आती है इसमें से चाइना का 80% ट्रेड गुजरता है, और इसी तरह से ताइवान के ऊपर जो 180 किलोमीटर की आबना वहां मौजूद है वो भी चाइना के लिए चोक पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिका ने क्रिएट किए हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर चाइना का विजिट बहुत सारी चीजों को असेस करेगा, मुस्तकबिल के लाहे अमल को सामने लाएगा। सर यानी अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अमेरिका और चीन जहाजों पर टैक्स ना लगाने पर तो मुतफिक है, लेकिन अस्करी लिहाज से ईरान उस आबी गुजरगाह को ब्लॉक करने की पूरी सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ ईरान के एटमी प्रोग्राम पर भी अमेरिका चीन का इत्तेफाक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका जंग की तमाम अस्करी शराइत चीन में ही तय हो रही हैं? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि अस्करी शराइत का तो जहां तक बात है मामलात तो पाकिस्तान में ही तय होने हैं इंशाल्लाह, मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हाँ, चीन के हवाले से आपको पता है कि वो गारंटीज की बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है। हमारी अस्करी क़यादत ने, हमारी सिविल क़यादत ने बेहतरीन किरदार अदा किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हमारी फतह यही सबसे बड़ी थी कि पाकिस्तान ने 47 साल थे जिन ममालिक के आपस में ताल्लुकात नहीं थे, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते हो चुके थे, उनको एक टेबल के ऊपर ला के बिठाया, और वो भी इतनी हाई लेवल के ऊपर बिठाया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां पहुंचे। तो ये एक बड़ी कामयाबी इसके अंदर थी। लेकिन जो गारंटीज थी कि मुस्तकबिल में ईरान के ऊपर कोई पाबंदियां या हमला नहीं होगा, और जो पाबंदियों की नरमी है उसको 2015 में जो JCPOA का मुआहदा तय पाया था उसके अंदर जो 160 सफ़ात के ऊपर मबनी था, उसके ऊपर अमल पैरा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान कैन नॉट गिव एनी सच गारंटीज, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तो एक उस तरह का मुल्क नहीं है। और फिर हमारा जो इसराइल के साथ तो हम तो उसको तस्लीम ना करते हैं ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
मकसद यहाँ कहने का यह है कि चाइना के साथ जो मामलात हैं, ज़ाहिर है कुछ जिसको कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स, चाइना और अमेरिका, क्योंकि चाइना जो है वो एक प्रोडक्शन हाउस है और अमेरिका जो है वो एक कंज्यूमर हाउस है। चाइना की जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका खरीदता है और ज़ाहिर है इस सिलसिले के अंदर जो एआई के हवाले से जो उनके मामलात थे, हवावे का एक बहुत बड़ा इशू था जो कि हवावे के प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बैन किया गया था, और इसी तरीके से जो एप्पल के प्रोडक्ट्स थे, ये यानी कि वो तमाम चीजें हैं जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं। और 2011 के अंदर जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद थी तो उन्होंने ये कहा था, बाकायदा अमेरिकन गवर्नमेंट ने पहली दफा चाइना को अपना राइवल करार दिया था, और यही वजह है कि सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वी डू नॉट वांट टू बी द राइवल्स। ये उन्होंने ये उसी जुमले को उन्होंने जो है वो सामने कोट अनकोट किया। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो अब सूरत हाल है, जाहिर है कुछ बार्गेन चिप्स तो मौजूद हैं जो कि करनी पड़ेंगी। जैसे चाइना अब सिर्फ खिलौने बनाना, कपड़े बनाना, जूते बनाना ये वाला मामला नहीं रहा। चाइना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आईटी और इसी तरीके से जो फिफ्थ जिसको 5G टेक्नोलॉजी और मल्टीपल जो डोमेन के अंदर जिसके अंदर खास तौर के ऊपर मिलिट्री आर्मामेंट एंड हार्डवेयर शामिल है, उसके ऊपर भी बात कर रहा है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको अगर सामने रखें तो लगता यह है कि मामलात बहुत जो है वो बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी दुनिया के अंदर जंगी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर जंगी दिफाई साजो सामान की खपत जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और खास तौर पे यूरोप के ममालिक और दीगर ममालिक अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनको अपने दिफा के लिए असला और साजो सामान चाहिए है। अब देखना यह है कि क्या वो अमरीकी साजो सामान के ऊपर जाएंगे जो कि नहायत महंगा है, जिसके साथ 100 कदगने और 100 जो है वो मुश्किलात हैं कि आप इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं कर सकते, इसके सोर्स कोड देंगे, इसके नहीं देंगे, यानी कि वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले में चाइनीज और पाकिस्तानी असला साज जो कंपनियां हैं उनके साथ इस किस्म के कोई लवाजमात नहीं है, वॉर टेस्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कीमत में बहुत बड़ा फर्क है। जब पाकिस्तान ने रफेल गिराए थे तो उसके बाद 27% हिस्से जो थे वो रफेल कंपनी के डिसॉल्ट एविएशन के कम हो गए थे, जबकि चाइना की जो चैंगडू एविएशन थी उसके तकरीबन 37% जो उसकी डिमांड थी, उसके शेयर जो थे वो बढ़ गए थे। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जिसको मेरे ख्याल में आइंदा, अभी सदर ट्रंप वहां मौजूद हैं, जब वो वहां से रुखसत होंगे तो फिर मेरे ख्याल में काफी हद तक गर्द जो है वो छट जाएगी। राइट और एक इंटरेस्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसके मुताबिक ईरान ने अपने 33 में से 30 मिसाइल अड्डे दोबारा फाल कर लिए हैं और 70% मिसाइल सलाहियत बरकरार है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिकी हमले टेक्टिकल डैमेज तो पहुंचा सकते हैं मगर ईरान की स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस को खत्म नहीं कर सकते? नहीं, ईरान की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को तो बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। देखिए ना, ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली आइसोलेट हो गया। उनको ये मालूम नहीं था कि हुर्मुज़ को वो 100 एटम बम के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और क्या 10 साल यहाँ रह जाएगा, फिर जाना तो पड़ेगा ना। अफगानिस्तान से भी तो फिर आपको पता है कि रात की तारीकी में मुंह छुपा के उनके जर्नैलों को निकलना पड़ा था। और तारीख तो बड़ी जालिम है, वो तो वियतनाम की भी जो हजीमत है उसको फरामोश नहीं करने देती, और साथ ही साथ जो सोमालिया और हेटी जैसे ममालिक में उनके साथ हुआ था वो भी हमें मालूम है। लेकिन इस सब के बावजूद देखिए, अमेरिका जो अपने गल्फ के इत्तेहादी है उनको अपने से दूर कर रहा है, और ये मेरे ख्याल में एक उसके लिए एक मुआशी सतह के ऊपर एक बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जहाँ तक ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बात है तो जो सुरंगें तो मौजूद थी वहाँ, जो कि मेरे ख्याल में उनके जो GBU-57 बॉम्ब हैं, बंकर बस्टर्स, वो उन तक पहुँचते नहीं हैं। और यही वजह है कि वो तमाम जितने भी उन्होंने मिसाइल मारे, जो कुछ किया, उन्होंने कुछ सुरंगों के रास्ते तो जरूर बंद कर लिए, लेकिन उन्होंने जो ईरान की जो सलाहियत थी उसको नहीं खत्म कर पाया। तो ये जो है मेरे ख्याल में अभी उनकी सूरत हाल जो है वो मजीद उसके अंदर ताकत आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि दौरान जंग उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया
وہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ شاید F-35 اور F-15 کو اور ان کے USS جیرالڈ فورڈ کو، ابراہم لنکن کو، ان کو راس نہیں آئی. تھاٹ میسائل ہو گئے یا ایرو 1 ایرو 2 ایرو 3 ہو گئے، یا اسی طریقے سے ان کے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم تھا، ڈیوڈ سلنگ سسٹم تھا، آئرن ڈوم تھا، یہ تمام کے تمام جو ٹیکنالوجی تھی یہ کمپرومائز ہو گئی ایرانین ٹیکنالوجی کے سامنے. اور جو 550 کلومیٹر والا ٹامو ہاک تھا، دنیا اب اس کو انٹرسٹ نہیں لے رہی خریدنے میں، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کے پاس جو میسائل ہے وہ 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہیں، ہائپرسونک میسائل ہیں. جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ ڈارک ایگل میسائل لے کے آئے گا جو کہ ہائپرسونک ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے آرسنل کو چیک کیا تو انوینٹری نے بتایا کہ ٹوٹل 8 میسائل ان کے پاس موجود ہیں. ناظرین وقت تو چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ایران ہم یہ جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اس پر دباؤ بڑھا تو پورا خطہ متاثر ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی اصل طاقت اس کے میزائل نہیں بلکہ اس کی پراکسی نیٹ ورک کیپیبلٹی ہے جو لبنان، عراق، شام اور یمن تک پھیلی ہوئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایران کی جو سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے وہ اس کی یونٹی ہے، اس کا اللہ کے اوپر یقین ہے، اور اس کا ول ٹو ریزسٹ ہے، ول ٹو فائٹ ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو سرنڈر. انہوں نے ہتھیار ڈالنا نہیں سیکھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ سب سے پہلے جام شہادت نوش کریں اور اس کے بعد وہ قوم سے کوئی توقع کریں. اس لیے میرے خیال میں جو ایران بطور ایک کنٹری، اگر آپ ٹیکنالوجیکلی کہیں یا ملیٹریلی کہیں، تو ان کا اور امریکہ کا، اسرائیل کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. لیکن وہ کھڑے ہو گئے، اور جو قومیں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں، جیسے افغانستان کھڑا ہو گیا، اور افغانستان کے اندر جب وہ کھڑے ہو گئے تو دنیا کے 48 ممالک امریکہ کے ساتھ تھے اس وقت، اور $2.43 ٹریلین خرچ ہوئے تھے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں تو ان کے پاس نہ اتحادی ہیں، نہ کوئی اور اس طرح کے وسائل، اور جس طریقے سے امریکہ کی کانگریس مشکل وقت پیدا کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور جو مڈ ٹرم الیکشن ان کے سر پر کھڑے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو ورلڈ کپ فٹ بال کھڑا ہے، ایسی صورت میں وہ پھر کہاں کھڑے ہوں گے. اور کویت نے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے افسران کو گرفتار کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ محض ایک نیویگیشن کی غلطی ہے، یا ایران خلیجی ممالک کے اندر اپنے سلیپر سیلز اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو متحرک کر رہا ہے تاکہ اسرائیل اور امریکہ کو ان کے اپنے ہی پڑوس میں مصروف رکھا جا سکے؟ دیکھیں، ایران تو اپنے آپ کو متحرک کرے گا نا. اس کو پتا ہے کہ اس کے اوپر 2 سپر پاوروں نے، 2 نیوکلیئر پاوروں نے بیک وقت حملہ کیا، اور اب تو جو UAE کی بات خود نیتن یاہو کے منہ سے آ گئی کہ العین کے اندر ان کی جو ہے وہ UAE کے سربراہان سے ملاقات ہوئی تھی، تو دبئی کے امیر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، UAE کے بھی جو ہے وہ شیخ محمد صاحب سے وہ نام لے رہے ہیں، اور ابھی تک تو ڈینائل سامنے نہیں آیا. تو آئرن ڈوم کی بھی بات آئی، جس کو میں شاید آپ کے پہلے بھی سنو ٹیلی ویژن پہ یہ بولتا رہا کہ کس طریقے سے آئرن ڈوم کا معاملے کے اوپر جو اس کے ٹوٹل 15 جو بیٹریز بنائی گئی تھیں، ان میں سے 14 تو اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، لیکن ایک UAE کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. تو ٹھیک ہے، UAE نے ایک اپنا فیصلہ لیا ہے، وہ ایک امریکہ، اسرائیل کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ اپنے جو دفاعی اور جو بھی اپنے سفارتی معاملات ہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بھائی ملک ہے، ہمیں ان کا احترام ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی بہت وہاں اچھا کردار ادا کرتے رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی UAE والے جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی الحال ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے، جو بھی ہے وقت بتائے گا کہ کیا صحیح تھا کیا نہیں، لیکن ہم تو ویل وش ہی کر سکتے ہیں ان کو. بالکل. اور روس نے دوسری جانب جنگ بندی ختم ہوتے ہی 800 ڈرونز فائر کیے. عسکری اصطلاح میں اسے سیچوریشن اٹیک کہا جاتا ہے تاکہ دفاعی نظام تھک جائے. کیا یوکرین کا ایئر ڈیفنس اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور کیا روس اب کسی بڑے گرینڈ اوفینسو کی تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیں، روس ابھی تک ایک لمبی وار کے اندر اپنے آپ کو پڑ گیا. جب میری کیونکہ میرے جو ان کے معاون خصوصی ہیں ضمیر کابلوف، روسی صدر کے، تو میری جب ان سے بات ہوئی، میرے اچھا ان کے ساتھ سلام دعا ہے، تو انہوں نے میں نے ان کو یہی کہا کہ the secret of success is to know when and where to stop. اور آپ نے اپنے آپ کو لوہا منوا لیا، آپ نے یوکرین پر حملہ کر لیا، آپ نے بتا دیا
اب آپ کو رک جانا چاہیے. لیکن بہرحال وہ تو ان کی اپنی پالیسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو گرینڈ افینسو ہے وہ کیونکہ گرمیاں بھی آ رہی ہیں اور ظاہر ہے گرمیاں وہاں جب شروع ہوتی ہیں تو ایک گرینڈ افینسو جو ہے وہ ضرور لانچ ہوتا ہے. دوسری جانب جو ہے ان کے جو شاہد کامکازی ڈرون تھے جو کہ روس نے ایران سے پرچیز کیے تھے اور اسمبلی لگائی تھی, اس کے خلاف بھی ابھی 4 دن پہلے یوکرین نے کامیاب تجربے کیے ہیں. لیکن ان ڈرونز کو ختم کرنے کے لیے جب تک کہ اسمبلی لائن نہیں بنے گی, جب تک کہ ان کا پورا ایک سسٹم نہیں بنے گا, اس کے یہ تو تجربات ہیں, لیکن جب باقاعدہ پروڈکشن ہوتی ہے تو اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. میرے خیال میں یوکرین کے, کیونکہ کل ہی میں رات کو کھانا میں نے اکٹھا کھایا یوکرین کے سفیر کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. جہاں کچھ امریکہ کے ساتھ پہلے ان کو سپورٹ آتی تھی, یورپ کی جانب سے سپورٹ آتی تھی, اب وہ شاید ڈیو ٹو دا ایرانین وار وہ ان کے لیے اب اس انداز میں سپورٹ دینا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. صحیح. اچھا سر, آخر میں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس کو بھی اب عالمی منظرنامے سے جوڑا جا رہا ہے کہ پاکستان جہاں دنیا میں اپنا ایک مقام بنا رہا ہے تو بھارت اور اس کی پراکسی افغانستان پاکستان کے اندر جارحیت کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ اب جب پاکستان کو عالمی اعتماد مکمل حاصل ہے تو پاکستان ان جارحیت پسند ہمسایوں کو باقاعدہ عسکری سبق سکھائے اور ان کا خاتمہ کرے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اپنا جو بھی کاروائی ہے وہ کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آرٹیکل 51 کے تحت ان کو ایک حق اختیار ہے افغانستان کی جانب سے سرکاری سطح کے اوپر, حکومتی سطح پر پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا جو پاکستان کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اکتوبر میں جب حملہ کیا گیا پاکستان نے اس کا مؤثر جواب دیا, لیکن درمیان میں قطر کی, ترکیہ کی اور دیگر ممالک کی میڈیشن سے, روس اور چین کی میڈیشن سے ہم نے جو ہے وہ ایک وقت ان کو دیا, لیکن وقت گزرتا گیا. پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا, رمضان شریف کے اندر 16 مختلف مقامات کے اوپر حملہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اقدام تھا اور یہ بھارت کا جو سبق وہ پاکستان کو پڑھانا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے. بھارت جنگ کے اندر پاکستان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوا ہے, براہ راست حملہ کرنے کی وہ جسارت کر نہیں سکتا. اس وجہ سے بھارت اب اپنی پراکسی کے ذریعے جو ہے یہ کردار ادا کر رہا ہے. ہاں, جہاں تک عالمی طاقتوں کا معاملہ ہے, دیکھیں امریکہ جو ہے وہ انخلا کے بعد سے ابھی تک 18 بلین ڈالر افغانستان کو دے چکا ہے, 160 ملین ڈالر ماہانہ دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تقریباً 7.2 بلین ڈالر کا اسلحہ ان کو افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا ہے, جو کہ سیگار رپورٹ, سینئر انسپیکٹر جنرل رپورٹ آف جو امریکہ کے ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق. اب یہ تمام صورتحال کے اندر ایک طرف تو وہ افغانستان کو برا بھلا امریکہ کہتا ہے, دوسری جانب ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے. یہ بات ہے جو پاکستان کو اب کھل کے بات کرنی چاہیے. امریکہ جو ہے وہ BLA اور مجید بریگیڈ کو باقاعدہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے, لیکن ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ جنیوا میں کھلے عام پھر رہے ہیں, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کی جو ویب سائٹس ہیں, جو ہاکال ویب سائٹ ہے اور دیگر اس طرح کی دہشت گردوں کے زیر استعمال, ان کو کیوں نہیں بند کیا جا رہا؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اگر سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ بہت سارے معاملات مشکلات کی جانب بڑھ رہے ہیں. صحیح. اچھا, لاسٹ کوسچن عبداللہ حمید گل صاحب, پاکستان نے آج فتح 4 کروز میزائل کا بھی بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے اور یہ وہی سیریز ہے جو بارکہ حق کے دوران بھارت کو دھول چٹائی تھی. جس طرح پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی دفاعی مارکیٹ اور اپنی صلاحیت اور دفاعی معاہدوں کو وسعت دے گا؟ جی الحمدللہ, میرے خیال ہے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے اوپر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. فتح 1 سے لے کے فتح 4 تک کا جو سفر ہے یہ بڑا اہم ہے. پاکستان کے پاس مختلف جو ہے سالڈ سٹیٹ اور لیکوڈ سٹیٹ فیول جو ہے, دونوں کی صورتوں کے اندر ہمارے پاس کنونشن اور نان کنونشنل وار ہیڈز لے جانے کے مسائل موجود ہیں. نصر موجود ہے, بطار ہے, انزا ہے, ابابیل ہے, تیمور ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس بابر کروز میزائل ہے جو کہ نیول پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے پاس شاہین 1 سے لے کے شاہین 3 تک کی سیریز موجود ہے جو 2750 کلومیٹر دور تک ہٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے تمام جو انڈیا کے ٹارگٹس ہیں وہ لاک کیے ہیں. انڈیا کا کوئی ایسا شہر, کوئی ایسی اہم تنصیب نہیں ہے جو پاکستان سے دور ہو. تو پاکستان کا یہ جو فتح میزائل ہے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے جو کردار ادا کیا, اور جب بنیاد و مرصوص ہوا, جس طرح سے ہمارے بچوں کے حوا بی بی اور دیگر کے نام کے اوپر رکھ کے پاکستان نے میزائل فائر کیے, یہ بات وضاحت سے نظر آتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے کس حکمت عملی کے ساتھ اختیار کیا. اب پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ افینسو
डिफेंस की जनिब जा चुकी है, वो डिफेंसिव डिफेंस से खत्म हो गई है। देखिए ये जो मिसाइल के तजुर्बात हैं, ये सबसे पहले 1980s के अंदर जो है पाकिस्तान ने ये चीजें एक्वायर की थी। मेरे वालिद उस वक्त जो है वो ISI के सरबराह थे और उस टाइम पे पाकिस्तान ने सोमियानी के साथ सबसे पहले टेस्टिंग शुरू की थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये जो मिसाइल प्रोग्राम है या हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये खालिसन पाकिस्तान के लिए है, लेकिन हम दुश्मन के ऊपर जो है किसी सूरत कोई जारियत नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान पे जारियत होगी तो इंशाअल्लाह ताला अगली दफा नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मीर गुल साहब, दिफाई तजज़िया कार हमारे साथ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।